بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صدر احترام صدر مجلس، حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج اللہ رب العزت نے ہم سب کو سیرت طیبہ کے عنوان سے اس جگہ جمع فرمایا ہے جہاں پر ہم سب اپنے آقا و مولا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے پیغام کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہر ایمان والے کو اپنے نبی سے محبت ہے اور تعلق ہے. دیگر اقوام کی طرح نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے جو تعلق ہوتا ہے اس کی نوعیت اور دوسرے قوموں کے اپنے پیشواؤں کو ماننے کی نوعیت کے اندر فرق ہوتا ہے. ہم اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے لیے واجبی سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا نبی نے تم کو حکم دیا اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طریقے سے قابل احترام ہے کہ ہم آپ کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نبی موجود ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دے دیا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں تم نبی کو اپنے جیسا آدمی مت تصور کرو بلکہ ان کے آگے اپنی آواز کو بلند مت کرو، پست رکھو اور ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرو. ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر تم کوئی اپنی آواز کو بلند کرو یا نبی کی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دو جس کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. لہذا ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو عمل کریں گے تو ہماری دنیا کے اندر بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی اس میں نجات ملے گی.
آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ جس زندگی کے جس شعبے کے اندر چلے جائیں، آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ مجھ سے پیشوا مقرر نے بھی فرمایا کہ بچپن کے اندر اگر دیکھنا ہے تو آپ بچپنا دیکھیے تو حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا کو دیکھیے۔ جوانی دیکھنی ہے تو کیسی عفیف اور پاکیزہ جوانی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ جس زمانے کے اوپر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے اوپر عیب لگائے جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس زمانے کے اندر عربوں کے اندر آپ الصادق والامین کے نام سے مشہور تھے، اور ایسا مشہور تھے کہ جب یہ بولا جاتا تو آپ ہی کی ذات اقدس مراد ہوتی، اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تھے، آپ کی کیسی زندگی تھی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ آپ اگر تاجر کو ہے کوئی تجارت کے اندر دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو جب شام کی تجارت کے اندر لے کر گئے ہیں تو اس وقت کیسا آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اور کیسی تجارت کی کہ وہ خاتون جو مکہ کے اندر بڑی مالدار سمجھی جاتی تھی، لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت کو فخر سمجھتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، راست بازی، آپ کی صداقت کو دیکھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا۔ ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اسی کو ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان شعبوں میں سے آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کو اس پہلو کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی کہ معاشرہ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ ایک معاشرہ جب پرسکون ہوتا ہے تو آدمی ذہنی طور سے سکون ہوتا ہے، پرسکون رہتا ہے اور اس کو ذہنی طور سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر معاشرہ پرسکون نہیں ہوتا، اس کے اندر ناچاکی ہوتی ہے، تو آدمی بظاہر ہنس رہا ہوتا ہے لیکن ذہنی کوفت کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر چین اور سکون کیسے پیدا ہو، وہ کیسا معاشرہ ہو جس کے اندر جس کو آدمی جنت اور اپنے گھر کو سکون کا گھر بنا سکے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سننا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک معاشرے کے اندر اور اس کی ابتدا عام طور سے گھریلو زندگی کے اندر زوجین سے شروعات ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی سے۔ اب اس کے اندر جتنی محبت، جتنی الفت اور تعلیمات نبویہ کے مطابق جتنی زندگی گزرے گی، اس کے مطابق چین اور سکون آئے گا۔ پھر آگے بڑھیں گے تو اولاد والدین کو دیکھ کر تعلیم حاصل کرے گی۔ اگر آپس کے اندر ناچاکی نہیں ہے اور چین ہے، سکون ہے، محبت ہے، تو اولاد اس کو دیکھے گی اور اسی چیز کو وہ اختیار کرے گی۔ ورنہ شیطان یہ چاہتا ہے
کہ آدمی کے گھریلو نظام کو درہم برہم کر دیا جائے اور آپس کے اندر رشتہ داروں میں ناچاکی پیدا کی جائے اور ان کے درمیان اختلافات کو فروغ دیا جائے، اور اس کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہوتی بلکہ ایک چھوٹی سی بدگمانی ہوتی ہے جو دو آدمی کے دل کے اندر پلتی رہتی ہے، پھر وہ پلتے پلتے ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے جدائی بھی اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے تو گھریلو زندگی کے اندر آپ کا کیا معاملہ تھا، آپ کیسے رہتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، وہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو حدیث کے اندر جمع فرمایا ہے۔ عام طور سے کوئی نیک آدمی اگر ہمارے ذہن کے اندر متصور ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بہت نیک ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جب گھر کے اندر جائے گا تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے گا یا تسبیح لے کر بیٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد خالی ہوگا تو نفل نماز پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر وقت گزارے گا، یہی کام کرے گا۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ تصور صرف ہمارے ذہن کے اندر ہو بلکہ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی پیش آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے گھر کے اندر تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ اماں جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع کے اندر ہوتے ہیں، محفل کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، کسی کو کیسے مخاطب فرما رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بتلائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ کا کیا معمول رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ان تینوں کے سامنے ذکر کیے گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فلما اخبروها، جب ان کو اس کی اطلاع دی گئی تقالوها، انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی سے کیا موازنہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، آپ اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن ہم گنہگار آدمی ہیں۔ تو تینوں نے یہ قسم کھائی، ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں بغیر نکاح کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن لوگوں سنو، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ چنانچہ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو ازواج مطہرات میں سے بات فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، لیکن کبھی روزہ نہ رکھتے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں گے نہیں۔ تو آپ کی زندگی کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال کی تعلیم دی کہ شریعت کے اندر ایسا نہیں کہ آدمی رات بھر نماز پڑھتا رہے، دن بھر ہمیشہ روزہ رکھتا رہے
اور رہبانیت کو اختیار کر لے، بلکہ آپ نے معاشرتی زندگی اختیار فرمائی، تزوج والی نکاح والی زندگی کو اختیار فرمایا، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی، اور رہبانیت سے اس امت کو بچایا۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، یعنی صحابہ کرام یہ گمان لے کر آئے تھے کہ آپ ایسا کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تعلیم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میرا معمول یہ ہے۔ اب ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اب ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری معاشرتی زندگی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام کے اندر لگے رہتے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کام کو چھوڑ کر نماز کے اندر نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، پھر اس وقت گھر کے اندر نہیں رہتے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام گھریلو کام کاج خود سے کرتے، یعنی آپ گھر کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی، یعنی دودھ دونے کی ضرورت ہوتی تو آپ بکری کا دودھ بھی دو لیتے، اپنے کپڑے کے اندر پیوند لگانے کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو بھی کر لیتے، جوتے کے اوپر گانٹ لگانے کی ضرورت پڑتی تو آپ اس کو بھی درست فرما لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر اس طریقے سے رہتے تھے کہ گھریلو کام خود سے کرتے تھے۔ کبھی آپ نے یہ تصور نہیں کیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اتنا آخری نبی ہوں اور اللہ کا محبوب بندہ ہوں، میں گھر کے اندر کیوں کام کروں، میں یہ کیا کروں۔ آپ نے کبھی ان چیزوں کو نہیں اختیار کیا، بلکہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ آپ کے اپنے گھروں کے اندر جاؤ تو گھریلو کام کے اندر ہاتھ بٹاؤ، عورتوں کے کام کے اندر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی۔ آج کے اس دور کے اندر معاشرتی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار نہ کرنے کی بنیاد پر درہم برہم ہو گیا ہے۔ یعنی ایک آدمی جب اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو کس طریقے سے آنا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، گھر والی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ان تعلیمات سے عام طور سے مسلم معاشرہ ناواقف ہے، جس کی بنیاد پر گھر کے اندر ناچاقی ہوتی ہے، آپس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز شیطان اور ابلیس کو بہت پسند ہے کہ کوئی گھر اجڑ جائے، یہ شیطان اور ابلیس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابلیس اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اس کے چیلے آ رہے ہیں اس کے پاس، کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کی نماز چھڑوا دی، وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کو فلاں گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے اس کے چیلے آتے ہیں اور اس سے کہتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو فلاں گناہ کے اندر لگا دیا، فلاں گناہ کے اندر لگا دیا، فلاں گناہ کے اندر لگا دیا۔ وہ ان کو بیٹھا دیتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اس کے چیلوں میں سے اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، ناچاقی پیدا کرا دی۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو میرے نائب اور تم ہو وہ شخص جس نے میرا کام کیا، اور اس کو اپنے سے قریب کر دیتا ہے۔ دیکھیے کتنا خوش ہو رہا ہے ابلیس، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو اس نے خراب کر دیا اور ان کے تعلقات ختم کرانے کے قدار پر آ گیا، تو اس کی بنیاد پر وہ ابلیس خوش ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا جو ہمارے گھروں کے اندر ماحول رہتا ہے، معمولی بات کے اوپر
میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، اور پھر اس کا اثر لڑکوں کے اوپر پڑتا ہے جو اس کو دیکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ گھر، جس گھر کے اندر چین ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، ایک مرد جب گھر کے اندر آئے تو اس کے لیے وہ سکون کا گھر بنے اور اس کو خوشی حاصل ہو، اس گھر کے اندر آنے سے آدمی گھبرانے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے اندر آئیں تو ہمیں کوئی سی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، فلاں چیز پیش آ جائے، فلاں چیز پیش آ جائے گی۔ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور آپ کی تعلیمات کو اختیار نہیں کیا، جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم الى اهله او باهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا وہ اتنا اچھا مومن ہوگا، اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جب اخلاق کا بیان ہوتا ہے تو ہم سب بار بار سنتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ وہ اخلاق پیش کیے تھے۔ جو آپ کے بیٹی کے قاتل تھے ان کو بھی آپ نے معاف کیا، جو آپ کے چچا کے قاتل تھے آپ نے ان کو بھی معاف کیا، جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر زمین کو تنگ کیا اور آپ کو قتل کی کوشش کی، حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، آپ نے ان کو بھی معاف کیا۔ آپ نے اپنے تمام دشمن کو معاف کر دیا۔ آج ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ لوگ جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم سمندر کے اندر کود کر اپنی جان کو دے دیں گے لیکن اسلام کو قبول نہیں کریں گے، ان کا یہ حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم غور کریں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو اور میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کو پیش فرمایا، عملی زندگی پیش کر دی کہ دیکھو میرا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہے کہ سب سے بہتر طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتا ہوں، لہذا تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تم بھی خیر بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی میرے عمل کے اتباع ضروری ہے، لہذا تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تم کو سب سے بہتر قرار دیا جائے تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر طریقے سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبی تھی ان میں سے نرم رہنا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم بنائے گئے، آپ تو نرم دل ہیں، لہذا آپ ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کی خوبی ہے، آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں،
لہذا آپ کے ماننے والے کے لیے جو نمونہ قرار دے دیا گیا وہ یہ قرار دے دیا گیا کہ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ معاملہ پیش کرنے والے ہیں، معاملہ کرنے والے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو بوسہ لیا۔ ایک اعرابی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ بچوں کو بوسہ لیتے ہو، محبت کرتے ہو ان سے، ہم تو ان کو بوسہ نہیں دیتے، ہم ان سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اواملکو ان نزع اللہ، کیا میں تمہارا مالک ہوں کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحمت کو چھین لیا ہے، نکال لیا ہے، تو میں تو اس کا تمہارے لیے مالک، میں تو مالک نہیں ہوں اس کا۔ اللہ رب العزت نے رحمت میرے دل کے اندر ڈالی ہے، اور یہ رحمت کا حصہ ہے کہ آدمی بچوں کو بوسہ لے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آج آدمی اپنے گھر کے اندر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم گھر کے اندر آئیں تو گھر کے اندر سائلنٹ، سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں، کوئی کسی سے بات نہ کرے، سب خاموش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جب گھر کے اندر آتے تھے تو بچوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے، محبت والا معاشرہ بنے، گھر کے اندر چین اور سکون ہو، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم گھر کے اندر آئیں تو محبت اور سکون کا مظاہرہ کرنے کے لیے جو بچے ہوں ان کو بوسہ دیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور سنت سمجھ کر یہ عمل کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر عمل کے استحضار کے وقت کرتے وقت یہ استحضار کر لیں کہ اس عمل کی نوعیت کیا ہے، تو وہ عمل فطرتاً وہ عمل بھی ہو جائے گا، اس پر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ مثلا ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، بچہ موجود ہے، بہت اچھا لگا، فطرتاً آدمی اٹھائے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا۔ کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے توقف کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ حضرات حسنین سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی محبت کروں گا، پیار کروں گا۔ کچھ دیر کا توقف، پھر اس کے بعد اس عمل کو کرنا۔ اگر آدمی اس عمل کو کرے گا تو اس کی بنیاد پر سنت پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ آج ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ازواج مطہرات تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ روزانہ ہر گھر کے اندر جاتے تھے، سب کی خیریت لیتے تھے، سب کے احوال کو دریافت کرتے تھے۔ یہ حسن معاشرت کے قبیل کی چیز ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمیں معلوم کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہم کچھ پوچھتے بھی نہیں کہ کیا حال ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے۔ بس ہم آتے ہیں، سوچتے ہیں کچھ آرڈر کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو اس کی بنیاد پر آپس کے اندر ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو گھر کے اندر آنے کے بعد انسیت پیدا ہونی چاہیے وہ انسیت پیدا نہیں ہو پاتی، اور پھر آپس کے اندر ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس ناچاقی کی بنیاد پر کبھی کبھی جدائیگی کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپس کے اندر ناچاقی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جب دونوں طرف سے حکم بنائے جاتے ہیں، تو آج کل جو حکم بنائے جاتے ہیں ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی کبھی کسی نہ کسی وقت کی بات رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان بڑی محبت تھی آپس میں، آج ہمیں موقع ملا ہے، ہم تو ان کے درمیان جدائی کرا کے رہیں گے۔
دوسری طرف زوجین میاں بیوی ان دونوں کو حکم بناتے ہیں کہ یہ صلح کرائیں گے، دوسری طرف وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کے درمیان جدائی کرائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حکم کے ذریعے سے آپس کے اندر صلح نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی نیت کے اندر فتور ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ گھر ویران ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اگر زوجین کے اندر کچھ ہو جائے تو حکم بنانے کا حکم آیا ہے کہ اگر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر یہ دونوں حکم یہ چاہیں گے کہ زوجین میاں بیوی آپس کے اندر مل جائیں، تو اللہ رب العزت ان کی نیت کی بنیاد پر دونوں کے دل کے اندر ملاپ پیدا کر دے گا، جوڑ پیدا کر دے گا، اگر وہ یہ چاہیں گے تو۔ اور آج کے معاشرے کے اندر جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد شیطان بھی اپنا کھیل دکھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر وہ سارے غلط کام ہوتے ہیں، پھر معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے، پھر وہاں پر جانے کے بعد جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اس کو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کس طریقے سے جو سکون کا گھر ہونا چاہیے، جہاں پر آنے کے بعد ایک معاشرہ وجود کے اندر آنا چاہیے اور جس کے ذریعے سے دینی ماحول معاشرے کے اندر رہنا چاہیے، وہ سارا سب برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی یہاں آدمی جاتا ہے، کبھی تھانے جاتا ہے، کبھی کچہری جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ پریشان حال ہوتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہوا؟ اس وقت جب شروعات کے اندر آپس کے اندر محبت کے اظہار کی ضرورت تھی، اس وقت ہم نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپس کے اندر محبت کا اظہار کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج مطہرات تھیں، آپ نے سب کے درمیان محبت اور الفت قائم کی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی، لذیذ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر انہوں نے جو کھانا بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ خادم لے کر وہ کھانا آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ مارا، وہ کھانا گر گیا اور وہ رکابی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے کہا کہ یہ عائشہ کی غیرت ہے، یعنی ایک زوجہ ایک بیوی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے خاوند کی باری اس کے یہاں ہے تو دوسری بیوی اس کے یہاں یہ سامان کیوں بھیج رہی ہے، لیکن عائشہ کو تاوان تو دینا پڑے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی کہ عائشہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور تاوان کے طور پر صحیح پلیٹ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اس خادم کو دیا اور جا کر وہ ان کو واپس کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جہاں پر معاملہ بگڑ سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نازک حالات کو کس طریقے سے کنٹرول کیا۔ آج جب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے حالات آتے ہیں، نازک حالات رہتے ہیں، تو اس وقت آدمی مزہ لینے والے مزہ لینے لگتے ہیں اور معاملات کو بنانے کے بجائے اور بگاڑنے لگتے ہیں۔ یہ نبوت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ شیطان والا کام کریں گے، جو شیطان کو پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، معروف بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ آج ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیسے طریقے سے پیش آتے ہیں؟ پہلی ابتدا آدمی کے اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ذکر فرمائے، آپ بھی گھر کے اندر جائے پہلے سلام کریں۔ سلام کرنے کی بنیاد پر الفت محبت پیدا ہوگی۔
پھر احوال کو دریافت کرے۔ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے آدمی قریب ہوگا، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون معاشرہ بنے، اور اس معاشرے کے اندر جب ہم اپنے گھر کے اندر آئیں تو چین اور سکون حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا اور سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کو مطالعہ کے اندر رکھنا پڑے گا۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کیسے کرتے تھے، وہ ساری چیزیں اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس چیز کی بنیاد پر ذہنی طور سے آدمی مطمئن رہتا ہے، جب ذہنی طور سے مطمئن رہے گا، گھر کے اندر کاروبار کے اندر رہے گا تب بھی چین اور سکون حاصل ہوگا، کسی دینی کام کے اندر لگا رہے گا تب بھی چین اور سکون حاصل ہوگا، عبادت کے اندر لگا رہے گا تب بھی چین اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آدمی ذہنی طور سے ڈسٹرب رہے گا تو آدمی ہر جگہ موجود ہوگا لیکن اس کو چین اور سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ چین اور سکون حاصل ہو تو ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو، آپ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، خاص طور سے گھریلو زندگی، ازواج مطہرات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ تھا، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔